ہم نے روشن چراغ کر تو دیا، اب ہواؤں کی ذمہ داری ہے، عمر بھر سر بلند رکھتا ہے یہ جو انداز انکساری ہے، مٹ رہی ہے یہاں زبان و غزل، اور غالب کا جشن جاری ہے۔ راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے، اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا۔ اپنی تصویر بناؤ گے تو ہوگا احساس کتنا دشوار ہے خود کو کوئی چہرہ دینا، بکھر جائیں تو ہندو اور مسلمان، جو مل جائیں تو ہم ہندوستاں ہیں۔ کمال ہے سر۔ اظہر عنایتی دنیا بھر میں مشہور شاعری کی ایک بڑی شخصیت، کلاسیکل اور جدید شاعری کا اپنے آپ میں ایک ایسا ادارہ جس نے اپنے عہد میں شاعری کی نئی تاریخ لکھی۔ اردو ادب کے بڑے بڑے میناروں نے جن کی شاعرانہ صلاحیتوں کو سلام پیش کیا تو دنیا بھر کے لاکھوں چاہنے والوں نے انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا۔ اردو ادب اور مشاعروں سے 50 سال سے زیادہ کا رشتہ اور آدھی سے زیادہ دنیا کا سفر۔ 1980 میں خود کلامی کے نام سے شائع ہوا ان کا پہلا مجموعہ کلام اپنے آپ میں ایک پہچان ثابت ہوا۔ اس کے بعد اپنی تصویر، جھونکا نئے موسم کا، ہاتھ میں ہاتھ ہواؤں کا لیے، اور ان کی شخصیت اور شاعری پر ایک اور اہم کتاب اظہر عنایتی اور غزل، یہ تمام کتابیں ادبی دنیا میں اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہیں۔ 1990 میں راشٹرپتی گیانی جیل سنگھ کے ہاتھوں مولانا محمد علی جوہر ایوارڈ سے نوازے گئے اظہر عنایتی کو بنگال اردو اکیڈمی کے ساتھ ساتھ اتر پردیش اردو اکیڈمی بھی 2 بار اپنے اہم ایوارڈ سے نواز چکی ہے۔ کراچی پاکستان میں نشان بلدیہ ایوارڈ سے نوازے گئے اظہر عنایتی کو ادبی دنیا کے انگنت عالمی ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ ان کی شاعری میں ان کا پر اثر ترنم ایک الگ ہی رس گھول دیتا ہے۔ رامپور کی اس اعلیٰ اور ادبی شخصیت کا معیاری سفر ان کی ادبی خدمات کا حوالہ آپ ہیں۔ اظہر عنایتی صاحب، بہت بہت آپ کا استقبال بزم خاص کی اس خاص محفل ایک ملاقات میں۔ بہت شکریہ آلوک صاحب آپ کا، اور شکر گزار ہوں وید گپتا جی کا، اور کہ انہوں نے اس خاص اپنے خاص پروگرام میں، بزم خاص کے پروگرام میں، جو ایک بڑا یونیک سا اور ایک الگ سا اور ایک مختلف سا پروگرام ہے، اس میں مجھے انٹرویو کرنے کے لیے میں بہت بہت ممنون ہوں۔ بہت شکریہ۔ یہ اور بات کہ آندھی ہمارے بس میں نہیں، مگر چراغ جلانا تو اختیار میں ہے، تو اسی خواہش سے میں آپ کے دولت خانے پر رامپور حاضر ہوا ہوں۔ تو پہلا سوال، 15 اپریل 1946 یوم پیدائش آپ کا رامپور میں، شاعری سے محبت اور پھر عالمی شہرت، شروعات کیسے ہوئی؟ بہت شکریہ آلوک شریواستو صاحب، میری رہائش گاہ پہ آپ کا تشریف لانے کا اور مجھے انٹرویو کرنے کے لیے یہ زحمت اٹھانے کا۔ یہ جیسا آپ نے بھی فرمایا کہ 15 اپریل 1946 کو میری پیدائش رامپور کے ایک پٹھان اور معزز خاندان میں گھیر ملکیان میں ہوئی۔ میرے باپ اور دادا تو شاعر نہیں تھے، کبھی کبھی جب وہ لڑکپن میں کوئی دعوت نامہ آ جاتا تھا کسی مشاعرے کا یا کسی نشست کا، تو اور وہ باہر دروازے پہ آ جاتے تھے تو کہتے تھے یہاں کوئی شاعر واعر نہیں رہتا اور یہاں مت آنا، خبردار۔
اور یہ ایک دن مجھ سے کہا کہ بھائی یہ آدمی کو شاعری جو ہے یہ بیکار بنا دیتی ہے، بیکار کر دیتی ہے بالکل، آپ گریجویٹ ہو جائیں پہلے، اس کے بعد شاعری کرنا۔ حالانکہ وہ بڑے ادبی قسم کے انسان تھے، میرے باپ دادا شہر کے بہت پڑھے لکھے لوگ، مہذب لوگ تھے، ان کا پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہوتا تھا، اور میرے گھر پہ بھی اکثر مشاعرے اور نشستیں محفلیں ہوا کرتی تھیں۔ اظہر صاحب، پہلی غزل غالباً 12 برس کی عمر میں آپ نے کہی تھی، گھر میں کوئی بہت خاص موقع تھا؟ میری سالگرہ کے موقع پر میرے ماموں سجاد علی خاں تھے، ان کے مکان پہ ایک مشاعرہ منعقد کیا گیا، اس میں میرے بھائی پاکستان سے محسن برلاس صاحب بھی آئے تھے، وہ مشاعرہ ان کے اعزاز میں تھا، اور اس وقت کے جتنے بھی بڑے شعراء تھے، رامپور کے اساتذہ تھے، جیسے آپ کے شادارفی تھے، بشیر عنایتی تھے، اور جلیل خان نعمانی تھے، تمام کے تمام یہ لوگ وہاں اس مشاعرے میں موجود تھے۔ میرا جب ہمارے پہلی نمبر پہ ہمارا نام پکار لیا گیا، جو پرچہ میرے ہاتھ میں تھا اس کو میں بہت روکتا تھا، لیکن وہ لرزتا تھا اور کانپتا تھا میرا ہاتھ، اور وہ پرچہ اس کے ساتھ ساتھ کانپتا جاتا تھا۔ تو یہ پہلا تجربہ تھا، جبکہ میرے آپ یقین کریں کہ میرے والد، میرے چچا، میرے ماموں، میرے خالو، تمام میرے فیملی کے لوگ وہاں پر، یعنی یوں کہیے کہ سارے حمایتی موجود تھے، اس کے بعد آڈینسز کا یہ روپ تھا کہ وہ پرچہ کانپتا تھا بالکل، اور ہاتھ کانپتا تھا میرا۔ اب برسیں ہو گئی ہیں، کتنا بڑا مشاعرہ ہو، کتنی بڑی گیدرنگ ہو، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ والد بہت خلاف تھے آپ کی شاعری کے اور آپ کی شاعرانہ طبیعت کے، اس کا کتنا اثر آپ کی شاعری پر پڑا؟ وہ بڑے سویلائزڈ آدمی تھے میرے والد، اور بڑے ٹریڈیشنز کو کی پاسداری کرنے والے، روایات کی پاسداری کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ تو ہم چھپ چھپ کے ان سے غزلیں کہا کرتے تھے، اور جب موقع ملتا تھا تو کسی مشاعرے میں یا کسی نشست میں شرکت کر لیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی آپ جب گریجویٹ ہو جاؤ اور ایک لائق آدمی بن جاؤ تو پھر اس کے بعد شاعری کرنا، اور شاعری کا ایک ایسا جنگل ہے آوازوں کا کہ اس میں جب تک کوئی منفرد آواز نہیں ہو، جس کی پہچان نہ ہو، اس وقت تک کوئی اس کو مانتا نہیں ہے۔ تو یہ بات میرے ایسی ذہن نشین ہوئی کہ پوری جیسے کہ اس زندگی میں اس کی کوشش کرتا رہا کہ یہ پوری شاعری کے سفر میں میں اپنی آواز کو اور اپنی پہچان کو ایک منفرد انداز دے سکوں، ایک منفرد لہجہ دے سکوں۔ لیکن اب میں یہ نہیں کہہ سکتا، یہ سننے والے آپ لوگ جانیں کہ میں کس حد تک اس میں کامیاب ہو سکا ہوں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے سننے والوں پہ، ہمارے ادبی لوگوں پہ، ہمارے ناقدین پہ۔ اظہر صاحب، آپ نے وکالت کا اور وکیل ہونے کا پیشہ اختیار کیا، لیکن شاعری میں آپ کا دل رما رہا، اور پھر ایک دن اچانک وکالت سے الوداع کہہ دیا، کیا خاص وجہ تھی؟ آلوک صاحب، میں نے یہاں سے گریجویشن کرنے کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی میں لا کلاسز جوائن کیے، اور وہاں سے 66 میں یہاں رامپور آنے کے بعد یہاں کے ایک بڑے پرومیننٹ کرمنل سائٹ کے ایک وکیل تھے اسلم خان صاحب، ان کے جونیئر کی حیثیت سے انرولمنٹ کروانے کے بعد پریکٹس شروع کر دی۔ یہاں ہمارے ہاں آپ یہ محسوس کریں گے کہ جو لوگ یونیورسٹی سے یا کالجز سے نکل کے آتے ہیں ان میں تھوڑی سی انوسنس باقی رہتی ہے، وہ دنیا داری نہیں ہوتی جو یہاں کے لوگوں میں ہوتی ہے۔ تو یہاں ان کے اتنا بڑا بستر تھا، اس پہ بیٹھنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے جو منشی ہیں، 2 منشی تھے، وہ کلائنٹ کی جیب میں سے پیسہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم ان سے چائے پی لیں۔ اس سے بڑی نفرت سی ہوتی تھی کہ یار ہم یہ کس قسم کے ماحول میں آ گئے، یہ کیا ہے؟
حالانکہ اسلم خان صاحب تو بہت بڑے وکیل تھے، ان کے یہاں ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی. تو میں تقریباً 3-4 سال سے زیادہ وہاں اپنے آپ کو اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پایا. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ شاعری کا ہو کے رہ گیا، مشاعروں کا ہو گیا، اور ایک اعزاز جو تھا ایڈوکیٹ ہونے کا وہ میرے ساتھ رہ گیا ہے بس. اچھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہت طویل سفر، ایک 50 سال کا 55 سال کا، اس میں کچھ گین بھی کیا ہے، اور اسی میں شہرتیں ملی ہیں، اسی میں عزتیں ملی ہیں، اور بہت سے شعر ایسے بھی آ گئے ہیں جو لوگوں کی ثقافت عام ہو کے رہ گئے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے میڈیاکرس کے لیے اور مبتدی کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی کا سبب ہے. رشید احمد صدیقی صاحب کے حوالے سے شاعری میں جتنا کام آپ کے ہاں ملتا ہے، کلاسیکل شاعری کی طرف ہم دیکھیں اور یا جدیدیت کی طرف دیکھیں، تو دونوں میں ایک بھرپور کام آپ کے ہاں آپ کی شاعری میں ملتا ہے. تو یہ کلاسیکل انداز کا اور جدید شاعری کا یہ تسلسل کس طرح بٹھاتے ہیں؟ میں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری وہ سنسکار، ہماری وہ ٹریڈیشنز جو صدیوں میں بزرگوں کے حوالے سے آلوک صاحب ہم تک پہنچی، اور ہمارے بزرگوں اور باپ دادا نے ہمیں اس کو ورثے میں ہمیں منتقل کیا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کے بزرگوں نے کیسے کیسے سنسکار آپ کو دیے. لیکن یہ کہ یہ جب سے یہ انٹروڈیوس ہوئی ہے انگلش سویلائزیشن، تو اس کے بعد جو ہماری وہ قدریں تھیں، جو ہماری وہ تہذیب تھی اور ہمارے وہ سنسکار تھے، کس طریقے سے ان شکست و ریخت کے ان کی ہوئی ہے اور کیسے ٹوٹے اور بکھرے ہیں کہ پناہ خدا. مجھے اپنی ان روشن روایات سے بڑی محبت ہے، اور میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں اپنی شاعری میں ان کو منتقل کروں اور ان کی حفاظت کروں اور ان کو محفوظ کرنے کی کوشش کروں. اب یہ دیکھیے کہ میں کہاں تک کامیاب ہوا، یہ دوسرے لوگ جانیں گے اور اس کا فیصلہ کریں گے. جس میں کوئی شک نہیں کہ رشید احمد صدیقی صاحب کے بعد لوگوں کا کہنا ہے، میرا نہیں، کہ میں نے اپنی ٹریڈیشن، اپنے سنسکار، اپنی روایات کے سلسلے میں جو منظوم کام کیا ہے، ان کا کام تو سارا نثر میں تھا، لیکن میرا یہ منظوم کام ہے. تو شاید اس وجہ سے بھی پہچانا جاتا ہوں. لیکن یہ کہ میری شاعری میں صرف یہی نہیں ہے کہ میں نے روایتی انداز کی شاعری کی ہے. دو بہت بڑی تحریکیں، بڑی ایک تو ترقی پسندی کی تحریک، جس نے ہماری شاعری کو جو اب تک میر کے زمانے سے اور میر سے پہلے قلی قطب شاہ کے زمانے تک ہوتی ہوئی آ رہی تھی، اس میں بہت بڑی تبدیلی کی، اور اس کو عوام سے جوڑا، اس کو ماسس سے جوڑا، زندگی سے جوڑا. حالانکہ یہ جو جتنی بھی یہ تحریک تھی ہماری ترقی پسندی کی، یہ کمیونزم کی آئیڈیالوجی پر بیس کرتی تھی، اور اسی پس منظر میں یہاں کے بڑے شعراء پیدا ہوئے. لیکن ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے ہماری ادبی ثروت میں، ہماری ادبی دولت میں بہت بڑا اضافہ کیا ہے. اس میں بڑے بڑے نام ہیں ہندوستان اور پاکستان کے شعراء کے. مثلا ہمارے شاعر صاحب ہیں، یہ مجروح صاحب ہیں، اور علی سردار جعفری صاحب ہیں، وامق صاحب کا نام ہے. یہ بڑے بڑے نام تھے. اسی طریقے سے پاکستان میں احمد ندیم قاسمی جیسے لوگ، فیض احمد فیض جیسے لوگ پیدا کیے. اس کے بالکل برعکس ایک دوسری تحریک پیدا ہوئی جدیدیت کی، وہ اس کے بالکل مخالف. یہاں تو یہ کیا اس نے، ترقی پسندی کی تحریک نے، کہ اس نے عوام سے جوڑا، جیسے میں نے ابھی آپ کو عرض کیا، زندگی کے قریب شاعری کو لے کے آئے. یہ جو آپ کی جدیدیت کی تحریک آئی، اس نے انٹروورٹل اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کی. اپنے تنہائی محسوس کر رہے ہیں، جو کچھ ذکر ہو رہا ہے وہ اپنی ذات اور اپنی صفات کا ہو رہا ہے.
یعنی اتنا اپنے آپ سیلف سینٹرڈ کر لیا اپنے آپ کو کہ عوام سے اس کا جو تعلق تھا، جو واسطہ تھا، جو اس نے پیدا کیا تھا ترقی پسند تحریک نے، اس میں کے یہاں کٹ گیا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس تحریک نے بھی بڑے بڑے اچھے شعر ہمارے یہاں دیے اور بڑے بڑے لوگ پیدا کیے۔ تو ہماری ادبی ثروت میں ان دونوں تحریکوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ میں نے ان دونوں تحریکوں سے کو پڑھنے کی کوشش کی، ان سے انسپائرڈ ہونے کی کوشش کی، لیکن یہ کہ اپنا راستہ، جیسا میں نے شروع میں کہا تھا، کہ ایک الگ بنانے کی کوشش کی، اور وہ شاید اس کوشش میں کسی حد تک کامیاب ہوا ہوں گا۔ یہ سب اس کا آنے والا وقت فیصلہ کرے گا۔ جو آپ کا ایک لب و لہجہ تھا وہ ہمیشہ جو ہے منفرد اور مختلف رہا۔ میں جاننا یہاں یہ چاہتا ہوں طالب علم کی حیثیت سے کہ ان تحریکوں کے آنے سے آپ جیسے جو شعراء حضرات رہے، آپ جیسے جو ادیب رہے، ان کے کہنے پر یا ان کی ایکسیپٹنس پر کتنا فرق پڑا؟ دیکھیے بھائی، ان دونوں تحریکوں کے بارے میں جو بڑی تحریکیں ہماری اردو ادب کی تھیں، ترقی پسندی کی اور جدید تحریک، اس کے سلسلے میں تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ یہ انہوں نے دیا، بہت کچھ دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اردو ادب کو دیا، اور بات آگے بڑھی ہے ان تحریکوں کی وجہ سے۔ لیکن میرا جو انداز ہے کہنے کا اور میرے لہجے کی انفرادیت کا، وہ ان سے ایک الگ ہے۔ اب اس کا کے بارے میں خود یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کہاں تک اس میں، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کامیاب ہوا ہوں، یہ وقت کا فیصلہ کرے گا یا اہل ادب فیصلہ کریں گے۔ کچھ فیصلے ہو چکے ہیں، کچھ فیصلے ہونے والے ہیں، اور دیکھیے کیا نکلتا ہے۔ لیکن یہ کہ ایکسیپٹنس آسانی سے نہیں ملتی ہے۔ جب تک آپ یونیک نہیں ہیں تو اس وقت تک لوگ اس کو ریکگنائز نہیں کرتے، ایکنالج نہیں کرتے، یہ صحیح بات ہے۔ تو جو ذرا سی ایکسٹرا آرڈینری صلاحیتیں تو ضرور ہونا ہی چاہیے، تب جا کے ایکسیپٹنس ملتی ہے، ایکنالجمنٹ ملتا ہے۔ تو اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ یہ بہت جلدی نہیں ملتی، اور اس میں یہ برسوں کے سفر کے بعد، برسوں کی ریاضت کے بعد، ریاضت فن کے بعد یہ منزل نصیب ہوتی ہے۔ اب کس کو نصیب ہوتی ہے، یہ میرے حق میں کیا ہے، یہ میں خود کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہاں آپ سے ایک غزل کی گزارش ہے۔ جب تک سفید آندھی کے جھونکے چلے نہ تھے، تہذیب کے درخت بھی اتنے گرے نہ تھے۔ یہ غزل اسی جس ٹاپک پہ بھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اسی پرسپیکٹیو میں اور اسی پس منظر میں یہ غزل ہے۔ لیکن بڑا یونیک سا ایک سمبل آئے گا اس غزل کے متلے میں، جو ڈینوٹ کرے گا انگلش سویلائزیشن کو۔ تو ملاحظہ کریں کہ جب تک سفید آندھی کے جھونکے چلے نہ تھے، تہذیب کے درخت بھی اتنے گرے نہ تھے۔ جب تک سفید آندھی کے جھونکے چلے نہ تھے، تہذیب کے درخت بھی اتنے گرے نہ تھے۔ ان کے بھی اپنے خواب تھے، اپنی ضرورتیں، ہمسائے کا مگر وہ گلا کاٹتے نہ تھے۔ اور شعر یہ خاص طور سے ملاحظہ کریں آلوک صاحب کے، ہمسائے کا مگر وہ گلا کاٹتے نہ تھے، پہلے بھی لوگ ملتے تھے لیکن تعلقات، پہلے بھی لوگ ملتے تھے لیکن تعلقات انگڑائی کی طرح تو کبھی ٹوٹتے نہ تھے۔ کیا کہنے، پہلے بھی لوگ ملتے تھے لیکن تعلقات انگڑائی کی طرح تو کبھی ٹوٹتے نہ تھے۔ پکے گھروں نے نیند بھی آنکھوں کی چھین لی، کچے گھروں میں رات کو ہم جاگتے نہ تھے۔ کمال ہے سر، کمال۔ اظہار پر تو پہلے بھی پابندیاں نہ تھیں، لیکن بڑوں کے سامنے ہم بولتے نہ تھے۔ کیا کہنے، آداب، اظہار پر تو پہلے بھی پابندیاں نہ تھیں، لیکن بڑوں کے سامنے ہم بولتے نہ تھے۔ اب دیکھیے یہ آخری شعر پیش کرتا ہوں، اس میں یہ دیکھیں کہ جتنا بھی یہ ناولس اور فکشنز کا اور داستانوں کا ڈیولپمنٹ ہوا، یہ اسی زمانے میں ہوا۔
مگر کمال یہ ہے کہ یہ فکٹیشس لٹریچر پروڈیوس کیا جا رہا ہے، لیکن جو وہ لوگ ہیں وہ سچ بولنے والے لوگ ہیں۔ اب شعر ملاحظہ کریں کہ رہتے تھے داستانوں کے ماحول میں مگر، رہتے تھے داستانوں کے ماحول میں مگر، کیا لوگ تھے کہ جھوٹ کبھی بولتے نہ تھے۔ کیا کہنے، ادب رہتے تھے داستانوں کے ماحول میں مگر، کیا لوگ تھے کہ جھوٹ کبھی بولتے نہ تھے۔ اور یہ مقطع ملاحظہ کریں کہ ازہر و مکتبوں کے پڑھے معتبر تھے لوگ، ازہر و مکتبوں کے پڑھے معتبر تھے لوگ، بیساکھیوں پہ صرف صنعت کی کھڑے نہ تھے۔ واہ، ازہر و مکتبوں کے پڑھے معتبر تھے لوگ، بیساکھیوں پہ صرف صنعت کی کھڑے نہ تھے، جب تک سفید آندھی کے جھونکے چلے نہ تھے، تہذیب کے درخت بھی اتنے گرے نہ تھے۔ اظہر صاحب، یہاں آپ کا ہی ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھ کو، اور پھر اسی کے حوالے سے سوال۔ سنبھل کے چلنے کا سارا غرور ٹوٹ گیا، ایک ایسی بات کہی اس نے لڑکھڑاتے ہوئے۔ آپ کی جو پوری شاعرانہ زندگی ہے وہ بڑی سنبھل کے چلی ہے، بڑے احتیاط اور بڑے محتاط ہو کر آپ چلے ہیں، مگر اب جو یہ دور حاضر ہے اس میں بڑی ہڑبڑاہٹ ہے۔ تو وہ زندگی جو ایک آپ نے گزاری اور یہ زندگیاں جو اب آپ دیکھ رہے ہیں ادب میں، شاعری میں، خاص طور سے مشاعروں میں، تو آپ کو کیا فرق لگتا ہے، کیا محسوس کرتے ہیں؟ بہت بڑا فرق ہے آلوک صاحب۔ میں نے اتنے طویل سفر میں اپنے آپ کو بڑی احتیاطوں کے ساتھ رکھا ہے۔ یقیناً کبھی کوئی، آپ یقین فرمائیں کہ کبھی کوئی بیساکھی نہیں لگائی، کبھی کسی کا سہارا نہیں لیا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا شاید اپنی صلاحیتوں کے بل پہ ہوا، نہیں تو ہم جیسے لوگوں کو تو کب کا آؤٹ کر دیا ہوتا۔ یہ جو ایک ہاف سینچری کھیلی ہے یہ کامیابی کے ساتھ اور بہت احتیاطوں کے ساتھ کھیلی ہے، مگر اس میں ایک میرا کانشیس بہت سیٹسفائیڈ رہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اور یہ بڑا مشکل کام ہے کہ اپنے کو ایک طویل عرصے تک، ایک طویل سفر میں آدمی ایک انداز میں لے جائے۔ تبدیلیاں ضرور آتی رہتی ہیں اور لوگ کتنی تیزی سے موسموں کی طرح بدلتے رہتے ہیں، لیکن میں نے اپنے آپ کو بہت رو کے رکھا اور بہت احتیاط کے ساتھ اپنا پورا سفر اور ڈگنیفائڈ وے میں اپنا سفر طے کیا ہے۔ تو میں، آپ یقین کریں کہ مجھ سے زیادہ لوگ جو کم عمر لوگ ہیں، نوجوان لوگ ہیں، جنہیں یہ فن آتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنا ایکسپوجر کریں، کس طریقے سے عوام میں اپنے آپ کو مشہور کریں اور ارض العزیزی اختیار کریں، ہمیں کبھی وہ فن ہی نہیں آیا۔ اب اس وقت یہ ہوتا ہے کہ مائک پہ آ کے شاعر ایک تقریر کرتا ہے، لمبی تقریر کرتا ہے، اس کے اپنے اشعار کے معنی بتاتا ہے، اس کا مقصد بتاتا ہے، اور اس کے بعد لوگوں سے تالیاں بجواتا ہے۔ ہم نے اتنی عمر میں، آپ یقین کریں، نہ کبھی تالیاں بجوانے کی ریکویسٹ کی پبلک سے، نہ کبھی یہ کہا کہ اس کی داد کی بھیک مانگی۔ بس کبھی کبھی یہ تو ہوتا ہے کہ یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ سر، 50 سال سے زیادہ کا ادبی سفر، میرے دیکھنے، سننے، سوچنے میں ایسا کوئی ملک نہیں آتا امریکہ سے لے کے مڈل ایسٹ تک کہ جہاں آپ کی شرکت اور بلکہ صدارت میں مشاعرے نہ ہوا ہوں۔ وہ ایک دور اور آج کے دور کے مشاعرے، کتنا فرق آپ کو لگتا ہے آج کے مشاعروں میں اور اس دور کے مشاعروں میں، جب خالص ادب پڑھا جاتا تھا، اور خاص طور سے آپ، علی سردار جعفری صاحب، کیفی اعظمی صاحب، اس طرح کے لوگ جب مشاعروں میں ہوتے تھے، اور آج آپ نئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، تو کتنا فرق آپ کو لگتا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ وہ اس وقت جیسے نام آپ نے یہ لیے بڑے لوگوں کے، وہ ہماری وہ ٹریڈیشنز کو مینٹین کرنے والے لوگ تھے، بڑے لائق لوگ تھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، اور ادب میں اور لٹریچر میں ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن تھا۔
وہ مجروح صاحب ہوں یا سردار جعفری صاحب ہوں، وامق صاحب ہوں، یا اسی قبیل کے بڑے لوگ اور ہوں، تو ان کا بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، اس وقت کے مشاعروں میں ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ جو سامعین آتے تھے، جو آڈینسز ہوتے تھے، وہ بھی شعر کی باریکیوں سے، شعر کی ڈیلیکیسی سے، شعر کی نزاکتوں سے واقف ہوتے تھے، اور شعر کے حسن و قبح کو، اس کے عیب اور اس کے حسن کو جاننے والے لوگ ہوتے تھے۔ اب جو یہ ہے یہ کہ ایک تماش بینوں کی طرح لوگ آتے ہیں اس میں، اور گھٹیا شعروں پہ اچھلتے کودتے ہیں اور ان پہ تالیاں بجاتے ہیں۔ یہ جو ذرا سا آپ اگر سوچنے والا شعر دے دیں، ذرا سا پہلودار شعر دے دیں تو آپ وہ سروں پہ سے گزر جاتا ہے اور وہ شعر سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے ابھی آپ نے میرا ایک شعر پڑھا تھا کہ سنبھل کے چلنے کا سارا غرور ٹوٹ گیا، ایک ایسی بات کہی اس نے لڑکھڑاتے ہوئے۔ اب اگر یہ ہم مشاعروں میں یہ شعر پڑھ دیں تو وہ اتنا کامیاب نہیں ہوتا، تو بہت بڑا فرق آ گیا ہے۔ میں تقریباً 6 مرتبہ میں نے ریپرزنٹ کیا لندن اور پاکستان اور تمام گلف کنٹریز میں 5 6 مرتبہ 7 مرتبہ میں گیا ہوں۔ لیکن یہاں پر آپ یقین فرمائیں کہ جو لوگ وہاں سے، ایک کریز تو ہے مشاعرے کا، اس سے تو نوبڈی کین ڈینائی کہ یہ ایک بہت بڑا کریز ہے، لوگ اسے سننے کے لیے پیاسے بیٹھے ہوتے ہیں، باولے ہوتے ہیں کہ مشاعرہ ہمارے یہاں آج امریکہ میں ہونے والا ہے، تو لوگ کیسے سچ کے اور بن کے آتے ہیں اور آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ عرض کر دوں کہ اردو کے تحفظ کے لیے، اس کو سیکیور کرنے کے لیے زبان کے کوئی بڑی وہ پیش رفت نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ صرف مشاعرے سے یہ تھوڑی دیر کا ایک انٹرٹینمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ صبح کو اور اس کی افادیت اور اس کی ایڈوانٹیج یہ ہوتی ہے کہ کل کے اخبار میں یا صبح کے اخبار میں ایک خبر بن گئی کہ صاحب بڑا کامیاب مشاعرہ ہوا اور اس میں فلاں لوگوں نے اور اتنی بڑی گیدرنگ نے شرکت کی۔ لیکن یہ کہ ہم اردو کو، زبان کو بچانے کے لیے، اردو اسکرپٹ کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ اس سے کوئی اس کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ مشاعرہ صدیوں سے مشاعرہ کا ایک کریز رہا ہے اور آج بھی اس کا بہت کریز ہے۔ ایک ماب آتی ہے اس کو سننے کے لیے، ایک ہجوم ہوتا ہے، اور آپ بھی گئے ہیں فارن کنٹریز کے مشاعروں میں، وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ کیسا کریز رہتا ہے۔ یہ تقریباً ہر کنٹری میں اور ہر جگہ ہے، ایسا ملے گا آپ کو دیکھنے کے لیے کہ لوگ ایک پیاس رکھتے ہیں، اور سال بھر میں یا یہ بعض جگہ جیسے مثلاً دبئی وغیرہ ہے، ابوظہبی ہے، اس میں تو ایک سال میں کئی مشاعرے ہوتے رہتے ہیں۔ تو ابھی تک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اردو زبان جا رہی ہے اور نہ یہ مشاعروں کا کریز کم ہو رہا ہے۔ نئے لوگ جو آ رہے ہیں اس وقت، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پڑھ نہیں رہے ہیں زیادہ، وہ کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ لٹریچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن اتنا ضرور ہے آلوک صاحب کہ وہ جتنے بھی نئی انٹریز ہو رہی ہیں مشاعروں میں، اور نئے ہمارے نوجوان طبقہ مشاعروں میں شریک ہو رہا ہے، جو شاعر آ رہے ہیں، ان کے یہاں اپروچز بڑی نئی ہیں، تھاٹس بہت نئے ہیں، خیالات بہت اچھوتے اور انوکھے آ رہے ہیں۔ اب ذرا سا یہ ہے کہ ان کی مشق اتنی نہیں ہے جتنی پرانے لوگوں کی ہوتی ہے اور جتنی شاعری مانگتی ہے مشق۔ اس میں ان کو یہ ضروری ہے کہ وہ ادب کو پڑھیں، کلاسیکل شعراء کو پڑھیں، اور اس وقت کے جو لوگ ہیں بڑے ان کو بھی پڑھیں۔ اور اس پڑھنے میں ایک بات میں اور بہت سی نازک سی عرض کر دوں کہ مثلاً ہم میر کو پڑھ رہے ہیں، غالب کو پڑھ رہے ہیں، ان کو پڑھنا تو ضرور ہے، یہ تو لیجنڈس ہیں اور یہ کنٹمپریری پوئٹس ہیں۔ بعض لوگ تو بڑے شعراء وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر دور میں کچھ بڑے شعراء ہوتے ہیں، ہر زمانہ کچھ بڑے شاعر پیدا کرتا ہے، لیکن غالب ہیں، میر ہیں، اقبال ہیں، یہ وہ شاعر ہیں جو عظیم ترین شاعر ہیں،
جو ہر دور میں نئے ہیں اور ہر زمانے کے ساتھ چلنے والے شاعر ہیں. تو ان کو اسٹڈی بھی کرنا چاہیے، ان کو پڑھنا بھی چاہیے، لیکن یہ کہ ان کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا چاہیے. سوار کریں گے تو آپ پھر اپنی پہچان اور اپنی انفرادیت کو نہیں بنا سکتے. اس کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم بڑے لوگوں کو پڑھیں ان سے اور ان کو ہضم کریں. یعنی پڑھا، ہم نے اقبال کو پڑھا اور غالب کو پڑھا اور میر کو پڑھا اور بڑے شعراء کو پڑھا، تو ان کو پڑھنے کے بعد ایک منزل ہماری یہ آنا چاہیے کہ ہم ان کو ریپیٹ نہیں کریں، ہم ان کو دہرائیں نہیں، ان کو بھلائیں، ان کو بھلا دینا چاہیے، ان کے اثر کو ضائع کرنا چاہیے، اور پھر اپنا ایک راستہ اور اپنا ایک لہجہ کا تعین کرنا چاہیے. مٹ رہی ہے یہاں زبان و غزل اور غالب کا جشن جاری ہے. تو آپ کیا سوچتے ہیں، زبانیں اور شاعری کیسے بچائی جا سکتی ہے؟ صاحب دیکھیے، زبان، ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو زبان کا مسئلہ ہے، یہ کسی فیکٹری میں یا کسی انڈسٹری میں تو یہ ڈیولپ ہوتی نہیں ہے اور نہ بنتی ہے. عوام جب تک اس کو بولیں گے اور اس کو زندہ رکھیں گے، اس سے محبت کریں گے، تو اس وقت تک یہ زبان زندہ رہے گی. اردو پہ کیسے کیسے پیمبرانہ وقت گزرے ہیں، کیسی کیسی مشکل وقت گزرے ہیں کہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اس کو مٹانے کی کیسی کیسی کوششیں کی گئی ہیں، مگر یہ ایسی سخت جان ہے کہ اپنے کو ہر دور میں، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت میں اپنے آپ کو بچا کے لے کے گئی ہے. اس وقت بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. زبان کو ہماری اس سے بھی بڑا ایک فرق یہ پڑا کہ اب یونیورسٹی سے یا کالجز سے نکل کے جو اردو پڑھے ہوئے لوگ آتے ہیں، مثال کے طور پہ اردو سے ایم اے کر کے جو لوگ آتے ہیں، ان کو روٹی روزی سے جوڑنے کا جو ایک موقع ملتا ہے وہ نہیں ملتا. اس لیے بھی لوگ اردو سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہلکے ہلکے. اور ہماری یہ جو نئی نسل ہے، اسے تو کچھ بھی نہیں آتا، کچھ نہیں جانتی. اور اردو میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صدیوں کا ایک سرمایہ ہے. ہمارا مذہبی سرمایہ بھی ہے، ہمارا علمی سرمایہ بھی ہے، ہمارا ادبی سرمایہ بھی ہے. اس میں کیا کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہمارا ہے. تہذیبی سرمایہ، ہمارا تہذیبی سرمایہ بھی ہے. ہماری ساری جو ہماری اقدار ہیں، ہمارے سنسکار ہیں، وہ بھی اس میں محفوظ ہیں. تو اور کسی زبان کی آلوک صاحب زندگی اس وقت تک ہوتی ہے جب اس کا اسکرپٹ اس کا زندہ رہے گا. اردو کا اسکرپٹ، جیسے آپ نے ابھی شعر پڑھا جس میں میں نے ایک اشارہ کیا ہے، اور وہ ایک ٹریجڈی کی اور المیہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ خطرے میں ہے. اور جب تک یہ زبان ہماری اس کا وہ لہجہ اور اس کا اسکرپٹ باقی رہے گا، اور اس کی انٹیٹی باقی رہے گی، نہیں تو آٹومیٹیکلی یہ ختم ہو جائے گی. تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس کے اسکرپٹ کو برقرار رکھا جائے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پہ بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن یہ کہ اردو سے محبت کرنے والوں سے میرا یہ اپیل ہے اور یہ مخلصانہ رائے ہے اور یہ پیغام ہے کہ اس زبان کو اپنی نئی نسلوں تک ورثے کے طور پر پہنچائیں اور اس کے اسکرپٹ کو، اس کے رسم الخط کو باقی رکھنے کی کوشش کریں. آپ کی کوئی تازہ غزل؟ بہت اچھا. میں نے ادھر خاصی کرونا کے عہد میں خاصی تازہ غزلیں کہی ہیں. اس میں سے کچھ دو ایک غزلیں جیسا آپ فرمائیں گے. جس غزل کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا میں وہ پیش کیے دیتا ہوں. ملاحظہ کریں کہ بزم میں پہل جب میں بلایا گیا تھا، بزم میں پہل جب میں بلایا گیا تھا، جانے محفل کے بہت پاس بٹھایا گیا تھا. کیا کہنے؟ بزم میں پہل جب میں بلایا گیا تھا، جانے محفل کے بہت پاس بٹھایا گیا تھا. اب شعر سنیں صاحب، یہ خاص طور سے یہ شعر ملاحظہ کریں کہ اے زمین تجھ پہ اتر کر یہ مجھے ہو گیا کیا. پوری انسان کی تاریخ آ جائے گی، انسانی تاریخ آ جائے گی
کہ اے زمین تجھ پہ اتر کر یہ مجھے ہو گیا کیا، آسمانوں پہ تو انسان بنایا گیا تھا، کیا کہنے. اور جو اندھیروں سے ہمیں لائے اجالے کی طرف، واہ. جو اندھیروں سے ہمیں لائے اجالوں کی طرف، کیسا کیسا نہ مذاق ان کا اڑایا گیا تھا. اور یہ شعر جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ ایک ابھرتی ہوئی آواز دبانے کے لیے، ایک ابھرتی ہوئی آواز دبانے کے لیے اس سے پہلے بھی بہت شور بچایا گیا تھا. کیا کہنے. واہ. ایک ابھرتی ہوئی آواز دبانے کے لیے اس سے پہلے بھی بہت شور بچایا گیا تھا، اور کتنی ہی زندگیاں رہ گئیں گھٹ کر ان میں، کتنی ہی زندگیاں رہ گئیں گھٹ کر ان میں، جن مکانوں کو ہوادار بنایا گیا تھا. ہائے ہائے. کتنی ہی زندگیاں رہ گئیں گھٹ کر ان میں، جن مکانوں کو ہوادار بنایا گیا تھا. اور سامنے والی حویلی کے حوالے سے مجھے، سامنے والی حویلی کے حوالے سے مجھے ایک قصہ بڑا دلچسپ سنایا گیا تھا. کیا کہنے. اور وہ تو خالق ہے بناتا ہی وہ رہتا ہے حسین، وہ تو خالق ہے بناتا ہی وہ رہتا ہے حسین، ذکر جس کا ہے وہ فرصت میں بنایا گیا تھا. کیا کہنے سر. واہ. وہ تو خالق ہے بناتا ہی وہ رہتا ہے حسین، ذکر جس کا ہے وہ فرصت میں بنایا گیا تھا. اور اس نے خود کی تھی ملاقات کی خواہش اظہر، اس نے خود کی تھی ملاقات کی خواہش اظہر، جب میرا شعر کوئی اس کو سنایا گیا تھا. واہ. جب میرا شعر کوئی اس کو سنایا گیا تھا، اور بزم میں پہلے پہل جب میں بلایا گیا تھا، جانے محفل کے بہت پاس بٹھایا گیا تھا. بہت شکریہ. آداب. سر یہاں آپ سے ترنم میں کچھ سننا چاہیں گے. آپ کا ترنم بڑا مختلف اور بڑا مشہور رہا ہے، تو اظہر عنایتی صاحب اگر اپنے ترنم میں کچھ عنایت فرما دیں. بہت اچھا، میں پیش کرتا ہوں. ابھی ایک دو تین چار شعر ویسے سن لیجیے تحت میں، جی. جو بڑے بڑے مشہور شعر رہے ہیں. ملاحظہ کریں کہ راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے، راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے، میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے. راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے، میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے. اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا، اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا، یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا. یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا. اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا، یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا. واہ. اپنی تصویر بناؤ گے تو ہوگا احساس، اپنی تصویر بناؤ گے تو ہوگا احساس، کتنا دشوار ہے خود کو کوئی چہرہ دینا. اپنی تصویر بناؤ گے تو ہوگا احساس، کتنا دشوار ہے خود کو کوئی چہرہ دینا. اور یہ آخری شعر بھی خاص طور سے ملاحظہ کریں کہ بکھر جائیں تو ہندو اور مسلمان، بکھر جائیں تو ہندو اور مسلمان، جو مل جائیں تو ہم ہندوستاں ہیں. کمال ہے سر، کمال. اب میں آپ کی وہ فرمائش بھی پوری کیے دیتا ہوں. ایک ترنم سے چند شعر ملاحظہ فرما لیں. اب یہ معیار شہری یاری ہے، اب یہ معیار شہری یاری ہے، کون کتنا بڑا مداری ہے، کون کتنا بڑا مداری ہے. اب شعر ملاحظہ کریں کہ ہم نے روشن چراغ کر تو دیا، ہم نے روشن چراغ
داغ کر تو دیا، اب ہواؤں کی ذمہ داری ہے، اب ہواؤں کی ذمہ داری ہے، صرف باہر نہیں محاذ کھلا، صرف باہر نہیں محاذ کھلا، میرے اندر بھی جنگ جاری ہے، ہائے ہائے، میرے اندر بھی جنگ جاری ہے، واہ واہ، ہم اندھیرے میں ہیں مگر دیکھو، ہم اندھیرے میں ہیں مگر دیکھو، دور تک روشنی ہماری ہے، کمال ہے سر، کمال، عمر بھر سر بلند رکھتا ہے، عمر بھر سر بلند رکھتا ہے، یہ جو انداز انکساری ہے، کیا کہنے سر، واہ، یہ جو انداز انکساری ہے، مٹ رہی ہے یہاں زبان و غزل، کیا کہنے، مٹ رہی ہے یہاں زبان و غزل، اور غالب کا جشن جاری ہے، کمال ہے سر، کمال، اور غالب کا جشن جاری ہے، اب یہ معیار شہریاری ہے، کون کتنا بڑا مداری ہے۔ اظہر عنایتی صاحب، آپ کا بیحد شکریہ، آپ نے اتنا وقت نکالا بزم خاص کے اس خاص پروگرام ایک ملاقات کے لیے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں بھی بہت مشکور و ممنون ہوں آلوک صاحب آپ کا کہ آپ یہاں تشریف لائے، اس گرمی میں پریشانی اٹھائی، اور ان محبتوں کے لیے میں آپ کا احسان مند ہوں، اور وید گپتا صاحب اور ان کی یہ یونیک بزم جو ہے بزم خاص، اس کا بھی شکر گزار ہوں، اور مجھے انٹرویو کرنے کا موقع فراہم کیا، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سر۔